بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک اور سوال کے ساتھ میں ہوں ارشد خان۔ پاکستان میں روز بروز بچوں کو ہراساں کرنے کے واقعات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، مردان کی بات کریں یا پھر قصور کی بات کریں۔ ایک رپورٹ کے مطابق ہر سال پاکستان میں 10 سے زیادہ بچوں کو ہراساں کیا جاتا ہے، جبکہ بعض بچوں کو ہراسمنٹ کے بعد قتل کر دیا جاتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے ان تنظیموں کے لیے جو پاکستان میں چائلڈ پروٹیکشن کے حوالے سے اپنے خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ ایک سوال ہے حکومت کے لیے بھی اور والدین کے لیے بھی، کیا والدین اپنے بچوں کی تربیت میں کمی کر رہے ہیں یا حکومت ابھی تک اس طرح کے قوانین بنانے میں ناکام ہو چکی ہے؟ یہ تھا 2017 کے رپورٹ کے مطابق، لیکن اگر آپ دیکھ لیں 2019 کے ڈان نیوز کے مطابق تو ہر روز 10 سے زیادہ بچوں کو ہراساں کیا جاتا ہے۔ پروگرام ایک اور سوال میں آج کا سوال بچوں کو ہراساں کرنے کے نام، اور اسی سوال کا جواب دینے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے جرنلزم ڈپارٹمنٹ کے لیکچرر میڈم ثنا۔ میڈم ثنا، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ Thank you so much for calling me. بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے۔ سب سے پہلا جو سوال ہے، جب ہم چائلڈ ابیوزنگ کی بات کرتے ہیں، مطلب بچوں کو ہراساں کرنے، تو پاکستان میں یہ کیسز کب سے ہائی لائٹ ہونے لگی؟ جہاں تک میری نالج ہے تو آئی گیس سوسائٹی میں یہ جو پریکٹسز ہے دے ایگزسٹ فرام دا ویری بگننگ۔ یہ الگ بات ہے کہ ود دا پیسج آف ٹائم لوگوں میں اویئرنیس آئی، اور چونکہ اب تھوڑا سا میں میس میڈیا کو بھی اس میں کریڈٹ دوں گی کہ انہوں نے جب رپورٹ کرنا شروع کیا تو پیپل اسٹارٹیڈ تھنکنگ اباؤٹ اٹ۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ چیزیں ہماری سوسائٹی میں پہلے نہیں ایگزسٹ کرتی تھی اور ایک دم سے دے ہیو رائزن اپ، ہوتی تھی شروع سے ہی۔ جہاں پہ انسان ہوں گے، جہاں پہ سوسائٹی ہوگی، سچ تھنگس ڈو ایگزسٹ، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کو رپورٹ نہیں کیا جاتا تھا ڈیو ٹو ویریس فیکٹرز۔ لوگ اس پہ خاموش رہتے تھے اور اس کو بڑا ان ایتھیکل سمجھتے تھے اس پہ بات کرنا یا اس کو آگے رپورٹ۔ مطلب جب میڈیا نے اس کو ہائی لائٹ کیا تو حکومت نے اس چیز پر ایکشن لیا۔ ایگزیکٹلی، جب اس میں تھوڑا سا بیک پہ میں جاؤں گی، جب قصور میں انسیڈنٹ ہوا، عائشہ پہلے ریپ کیس تھا، دین زینب انسیڈنٹ اسپیشلی، اس نے پورے پاکستان میں لوگوں کو جو ہے وہ تھوڑا سا ایکٹیو کیا کہ یہ چیز ایگزسٹ کرتی ہے، اینڈ دا پیپل اسٹارٹیڈ فار دا فرسٹ ٹائم میرے خیال میں اس پہ تھوڑا سا اوپن ڈسکشن ہماری شروع ہوئی۔ میڈم، جو آپ نے جو ڈیٹا کلیکٹ کی ہے تو اس کے مطابق یہ واقعات مطلب کس صوبے میں زیادہ رپورٹ ہوئی ہے، کس صوبے میں زیادہ اس طرح کی چائلڈ کو ہراساں کرنے کے واقعات پیش آتے ہیں؟ میرے پاس کچھ اسٹیٹسٹکس ہے فرام این جی او، تو اس کے اکارڈنگ ٹو دیٹ این جی او رپورٹ انہوں نے 2017 سے 2018 تک کا ریشو جو ہے دے ہیو گیون، اس میں ہمارے ہاں سچ کیسز جو پیک پہ ہیں دیٹ از ان پنجاب۔ 65% کیسز جو چائلڈ ابیوز کے ہیں وہ پنجاب سے رپورٹ ہوئی ہیں۔ سندھ سے ہمارے پاس فگر جو ہے دیٹ از 25%، کے پی سے 3% ہے، اینڈ بلوچستان جو ہے اس میں 2% ہے۔ 2.1% کیسز جو ہے دیٹ ہیو بین رپورٹڈ فرام آزاد جموں اینڈ کشمیر۔ تو اس طرح ہمارے ہاں اگر ہم پاکستان کو اینالائز کریں تو ہمارے ہاں ٹاپ اس پنجاب، جہاں پہ 65% چائلڈ ابیوز کیسز رپورٹ۔ یہ ڈیٹا تو ظاہر سی بات ہے ہم اس کو پریزنٹ بھی کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم ڈسکس بھی کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ دیکھ لیں تو ہر ایک شہری کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے کہ مطلب یہ چائلڈ ابیوزنگ کی، بچوں کو ہراساں کرنے کی کیا وجوہات ہو سکتی ہے؟ آپ کے خیال میں کیا سمجھتے ہو آپ اس حوالے سے؟ اس میں ڈفرینٹ فیکٹرز ہیں۔ سب سے پہلے تو میں چونکہ اس میں زیادہ تر جو کلپریٹس ہیں وہ ٹھیک ہے وہ ایڈلٹ ایج کے بھی ہیں، لیکن اس میں ینگ ایج کے لوگ بھی بہت زیادہ انوالو ہیں، جو دوست ہو آر جو وکٹمس نہیں ہے کلپریٹس ہے۔ تو اس میں اگر ہم فرسٹ آف آل دیکھیں تو دیٹ از آئی گیس لیک آف اٹینشن۔ جو لوگ مطلب گھروں سے تھوڑے سے ڈپرائیوڈ ہیں، ان کو پیرنٹس کی طرف سے یا ان کے بڑوں کی طرف سے زیادہ اٹینشن نہیں دی جا رہی ہے، دے آر انوالوڈ ان سچ پریکٹسز۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے موبائل کا اس میں کوئی کردار ہے؟ جی، ون میں آئی ایم کمنگ ٹورڈس اٹ، ون میجر فیکٹر اس کہ آج کل جو موبائل فون یا ہمارے پاس 3G 4G اویلیبل ہے، اس میں تھوڑا سا اگر آپ اپنے بچوں کو یا اس طرح ان چیک چھوڑ دے تو وہ تھوڑے سے ولگر چیزوں کے سامنے زیادہ ایکسپوزڈ ہوتے ہیں۔ تو اگین دا رسپانسبلٹی، ہم یہ
نہیں کہہ سکتے کہ آپ موبائل فونس اپنے بچوں کو یا لوگوں کو کے پاس نہ ہو, بٹ دا تھنگ از ایوری تھنگ شوڈ بی چیکڈ, ان پہ ایک چیک رکھنی چاہیے. اچھا, یہ بات تو آپ کی ٹھیک ہو گئی تقریباً. زیادہ تر میں خود اگر دیکھتا ہوں نیوز میں, ٹی وی چینلز میں, تو یہ واقعات روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں. تو ایک سوال میرے ذہن میں اکثر ہوتا ہے کہ مطلب مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا کہ مطلب اس قسم کے لوگ کیوں اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ مطلب بچوں کو ہی ہراساں کرتے اپنی جنسی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے. کیا وجہ کیا ہو سکتی ہے آپ کے خیال میں؟ آئی گیس دس از آل, ایک تو مینٹل اسٹیٹ آپ کا اس طرح اگر ہے, تو مینٹل اسٹیٹ اگر کسی بندے کا اس ایکسٹریم تک پہنچتا ہے تو اٹ مینس کہ اس کو پریویسلی اس کا مائنڈ جو ہے پازیٹیو چیزوں میں نہیں یوٹیلائز کیا گیا تھا. سیکنڈ, اگر اس چیز کو اگر ہم دیکھیں نا, تو پہلے رسپانسبلٹی تو آپ کے پیرنٹس پہ آتی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو ایک پازیٹیو مائنڈس ان کے بنائیں. سیکنڈلی اسکولس میں اگر آپ ٹیچر رول از ناٹ اونلی ٹو گیو ایجوکیشن, مطلب اکیڈیمکس کی طرف, اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ان کو ایک اچھا انسان بننے کی بھی یو نیڈ ٹو میک دیم گڈ پیپل. تو اگر آپ کو شروع سے ہی آپ ان کو تھوڑی سی ان کی ایکسرسائزز ان پہ کریں, ان کو ہیومینٹی کے بارے میں, اینڈ ٹو ٹیچ دیم کہ اپنے سیٹسفیکشن کے لیے یا اپنے جسٹ ان آرڈر ٹو سیٹسفائی یور سیلف آپ کسی اور کو نہیں ان کی ڈس رسپیکٹ نہیں کر سکتے. اچھا میڈم, آپ یہ بھی بتا رہے ساتھ ساتھ کہ مطلب اس طرح اگر کیسز ہم دیکھ لیتے ظاہری طور پر, تو بعض بچوں کو ہراسمنٹ کے بعد قتل کر دیا جاتا ہے. تو ایک تو یہ سوال ہے, اور ساتھ ساتھ سوال یہ ہے کہ مطلب آپ نے جو ڈیٹا کلیکٹ کی ہے اس میں ابھی تک کتنی بچوں کو ہراسمنٹ کے بعد قتل کر دیا گیا ہے؟ جہاں تک کلنگ کا فیکٹر ہے, تو آئی گیس یہ تو کوئی سائیکولوجیکل ڈس آرڈرس ہوں گے, یا تو آپ کو جو کلپریٹس ہیں ان کو کوئی سائیکولوجیکل بیماری ہوگی, مے بی دے فیل گڈ وائل ڈوئنگ دس. سیکنڈلی اس کے علاوہ ایک یہ ریزن بھی ہو سکتا ہے کہ شاید وہ کوئی کلو باقی نہیں چھوڑنا چاہتے, اس لیے وہ ان کو بعد میں مار دیتے ہیں. اور جو فگرز ہیں میرے پاس, دیٹ از 2007 سے 2011 تک 193 اس طرح کے کیسز ہیں جن کو آفٹر ابیوزنگ ان کو قتل کیا گیا ہے. میڈم اگر ہم دیکھ لیں تو ان میں سے زیادہ تر واقعات اس طرح بھی ہوتے ہیں جو لوگ رپورٹ ہی نہیں کرتے. تو آپ کیا سمجھتے ہو, مطلب اس کی کیا وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اس میں سب سے پہلے تو کلچر از دا مین ہرڈل, کیونکہ اگر آپ کے ساتھ کوئی اس طرح انفارچونیٹ ایبیوز کا انسیڈنٹ آ جائے, تو بجائے اس کے کہ لوگ جو ہے وہ آپ کو مطلب اور رسپیکٹ دے کہ آپ سروائیور ہو یا اس طرح, تو وہ الٹا آپ کے پیچھے جو ہے وہ باتیں کرنے لگ جاتے ہیں. تو اسی وجہ سے میرے خیال میں کلچر کی وجہ سے ہم لوگ جو ہے ہمیں فیل ہوتا ہے کہ اگر ہم اس بات کو آگے کسی کے ساتھ شیئر کریں گے, ڈسکلوز کریں گے, تو شاید لوگ ہمارا مذاق اڑائیں, یا لوگ جو ہے وہ ہمیں ہماری وہ رسپیکٹ کم ہو جائے. اسپیشلی اگر لڑکیوں کے پرسپیکٹیو سے ہم بات کریں تو ان لڑکیوں کو پھر آگے سروائیو کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے, اگر وہ اسکولس میں ہے, یونیورسٹیز میں ہے, ایون اگر وہ ان کی شادیوں کی عمر ہے, تو نو ون لائکس ٹو ان کو اپنے فیملی ممبر کا درجہ دینا جو ہے وہ کوئی پھر نہیں پسند کرتا. تو ون از دیٹ ریزن. اندر جو میرے خیال میں جو امپورٹنٹ اس کی وجہ ہے, دیٹ از جو انوالوڈ ہوتے ہیں, اور سم ٹائمس دے آر بڑے اسٹرانگ لوگ ہوتے ہیں جن کے بڑے اپروچز ہوتے ہیں پولیس کے ساتھ, انفلوئنشل لوگ ہوتے ہیں, تو وہ بھی آپ کو بڑی دھمکیاں دیتے ہیں کہ آج تو ایک بیٹی کے ساتھ کیا ہے, کل دوسری کے ساتھ بھی کریں گے اگر آپ نے رپورٹ کیا یا اگر آپ نے ہمارے نام لیے. تو اس وجہ سے بھی پیپل جو ہے وہ ہیزیٹنٹ ہوتے ہیں, وہ نہیں ڈسکس کرتے. ٹھیک ہے, تو میڈم کیا آپ کیا سمجھتی ہو, مطلب کس طرح ہم ان واقعات کو کنٹرول کر سکتے ہیں؟ میرے خیال میں ایک تو گورنمنٹ کے سائڈ سے جتنا زیادہ سخت سے سخت سزائیں ہوں گی اس طرح کے لوگوں کو, اور اسپیڈی جسٹس ہوگا,
تو یہ چیز شاید کم ہو سکتے ہیں. یہ نہیں کہ آپ نے آج رپورٹ کیا اور آفٹر 10 سال جو ہے وہ ٹرائل چل رہا ہے اور اس کے بعد کسی کو انصاف ملتا ہے. تو ایک تو وہ ہمارا جو لیگل سسٹم ہے اس کو تھوڑا سا اسپیڈی پلس لٹل بٹ ہارش، لٹل بٹ نہیں، میرے خیال میں بہت زیادہ ہارش ہونا چاہیے کہ وہ ایسے لوگوں کو سخت سے سخت سزا دے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنے اندر بھی یہ چینج مطلب لانا ہوگا کہ اگر ہمارے ارد گرد میں لوگ ہیں ہم ان کو ایجوکیٹ کریں، اگر بچے ہیں یا اس طرح اپنے گھروں سے لوگوں کو، اپنے فیملی ممبرس کو بتائیں کہ یہ چیز ایگزسٹ کرتی ہے، تاکہ آپ بڑی آسانی سے کسی کے وکٹم نہ بنے. مطلب بچوں کو اگر آپ اسی طرح ان اٹینڈیڈ اسٹریٹس میں اور باہر چھوڑ دیتے ہیں تو ون کین ایزیلی ان کو وہ ٹارگٹ کر سکتے ہیں. جتنا آپ کے بچے پروٹیکٹڈ ہوں گے، آپ کی سپرویژن، آپ کی نگرانی میں ہوں گے، اتنا ہی کم چانسز ہے کہ وہ وکٹمس بن. میڈم آپ کا بہت بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے. اس پروگرام میں ہم بات کر رہے تھے چائلڈ ابیوزنگ کی، مطلب بچوں کو ہراساں کیوں کیا جاتا ہے، کون اس کے پیچھے ہے، کیا سازشات ہو سکتی ہے. دیکھیے سب سے پہلے ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں جو ریسرچر ہے ہمیں اس موضوع کو، اس ایشو کو ڈگ آؤٹ کرنا چاہیے کہ مطلب یہ ہے کیا، اس کے پیچھے کون لوگ ہیں اور یہ کیوں کر رہے ہیں اس. تو ایک تو پاکستان میں جو ہم ریسرچ کرتے ہیں، کسی ریسرچ کے بعد زیادہ تر ریسرچز ایسے ہوتے ہیں ریسرچز کے اس کو ہم کسی ڈسٹ بن میں پھینک دیں، مطلب ہم امپلیمنٹ نہیں کرتے، اس سے ہم فائدہ ہی حاصل نہیں کرتے. تو اس موضوع کو ریسرچ پر ریسرچ کرنا چاہیے. دوسرا گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس موضوع کو ڈگ آؤٹ کر دے، اس پر تحقیق کرے کہ کیا وجہ ہے یہ مسئلہ روز بروز سنگین ہوتا جا رہا ہے. ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا جو ہمارے ملک میں جس طرح کے قوانین موجود ہے، چاہیے کہ اس کے لیے سخت سے سخت قوانین بنا دی جائے اور اس قسم کے جو قومی مجرم ہے اس کو کڑی سی کڑے اور ایک کلیام ایک میدان میں سزا دی جائے تاکہ لوگ آنے والی نسلوں کے لیے ایک عبرتناک سزا بن جائے. اور جو اس طرح کی سینٹر ہے، جو این جی اوز ہے پاکستان میں جو کام کر رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ باقاعدہ ٹریننگ سینٹر لوکل سطح پر اس قسم کے ٹریننگ سینٹر بنا دی جائے تاکہ لوگ اس ایشو سے اویئر ہو جائے کہ مطلب جب اس طرح کی صورتحال کسی بچے کے سامنے پیش آتی ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے، اس کے پاس کچھ ٹپس ہونے چاہیے کہ وہ اویئر رہ سکے اس قسم کے. دوسرا اگر آپ دیکھیں اسلامی جو قوانین ہے، اسلام کو بھی ہمیں انکلوڈ کرنا چاہیے. اسلام آپ کو جو چیز بتاتے ہیں بالکل اس کی وجوہات ہیں. ہم نے اس پروگرام میں بات تو نہیں کی لیکن اس پر بھی، اسلامی قوانین پر بھی ہمیں فوکس کرنا چاہیے، ہمیں نظر ڈالنی چاہیے کہ کیا اس کا اسلام کا بھی ایک اہم کردار ہے اس کے کنٹرول میں. اور جو اہم چیز ہم نے پروگرام میں بات کی، موبائل کی ہم نے بات کی کہ موبائل کا ایک بچوں کی زندگی میں ایک اہم نگیٹو امپیکٹ بھی ہے، پازیٹیو بھی، یہ بچوں پر بھی ڈیپینڈ کرے. لیکن زیادہ تر اگر ہم دیکھیں تو ہمارے بچے کم عمر میں اگر موبائل کا استعمال کریں گے تو ظاہر سی بات ہے پھر نگیٹو امپیکٹ ہی ہوگا. اور جو مین چیز ہے میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں فیملی ریسٹرکشن جو ہوتی ہے. فیملی کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو اس طرح ٹریٹ کرے تاکہ ان بچوں کو جب کوئی مسئلہ درپیش ہو تو اپنے والدین کے ساتھ اوپنلی مطلب ان کے ساتھ شیئر کر سکے. بعض بچے ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس طرح کے مسائل کو تو پیش کرتے، اس کا سامنا کرتے، لیکن اپنے والدین، اپنے بچوں کو اپنے خاندان کے ساتھ وہ شیئر نہیں کر سکتے. تو اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ ارشد خان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.